السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 22 رمضان منگل کے دن طاق راتوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھنا۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا انشاءاللہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ ہوگا اس گھر کا بچہ بچہ رب پتی لکھ پتی بن جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، 22 رمضان منگل کے دن کا طاق راتوں کا یہ وظیفہ نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کو کرنے والا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی دونوں طرف آخرت میں بھی اور دنیا میں بدل جائے گی۔ اس کی قسمت کا تارا چمک جائے گا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ تیسرا اسرا بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ان 10 راتوں میں نہ جانے کون سی طاق رات ہے، یہ نہیں کہ آج ہی طاق رات ہے۔ تو میری مائیں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، رمضان پورے رکھو، کلام پاک پورا کرو، ان نمازوں کی پابندی کرو، اپنے روزے کی حفاظت کرو۔ رمضان کا مہینہ بڑا برکتوں کا ہوتا ہے، جس میں میرا پیارا اللہ، میرا پیارا آقا اپنے بندوں کے تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ بڑا تیزی سے گزر رہا ہے۔ پھر نہ کہنا کہ رمضان کے مہینے میں میں نے تو یہ کام کیا ہی نہیں، پھر پچھتاؤ گے، پورے سال پچھتاؤ گے۔ جو بھی کوئی اس وظیفے کو کرے گا انشاءاللہ اس کی دلی مراد پوری ہو جائے گی۔ اگر بیٹیوں کے نیک رشتے چاہتے ہو تو اس وظیفے کو کر لینا، بیٹوں کی اچھی نوکری چاہتے ہو تو وظیفے کو اس وظیفے کو کر لینا۔ اگر آپ پہ پہاڑ جتنا بھی قرض ہو تو انشاءاللہ وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ایسا نہیں کہ میں اپنی طرف سے بتا رہی ہوں، یہ میرے پیارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے ہیں۔ بتلائے ہوئے طریقے سے کرنا، انشاءاللہ آپ مصلی سے کھڑے نہ ہو پاؤ گے تو آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے اور آپ اپنے آپ ہی معجزات دیکھنا، کھلی آنکھوں سے نظارہ دیکھنا۔ تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے ہوں، کہیں سے بھی آپ سن رہے ہوں، ہندوستان سے، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، آپ کہیں سے بھی ہوں، سعودی عرب سے، تو میری مائیں بہنوں اور بھائیوں، میرے بھائی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، مدرسے میں، آفس میں بھی، میری بہنیں گھر پر ہی کریں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن لازمی دبائیں۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری سمجھ کے ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ میرے ساتھ خصوصی دعا کر لیں 22 رمضان منگل کے دن کی۔ اے مولا، تو رحمان ہے، رحیم ہے، تیری ثانی کریم کے واسطے اللہ تو بے اولادوں کو نگینہ اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگاری عطا فرما، یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ جو پردیس میں پڑے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، اللہ تو ان کی بھی مدد فرما، اللہ غیب سے مدد فرما۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تو ہم سب کا مالک ہے، تو رحمان و رحیم ہے، اللہ ہم سب کی مدد فرما، اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما۔ آمین 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 رب العالمین۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھنا انشاءاللہ۔ اور وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے، پورے دن پڑا ہے، 22 تاریخ منگل کے دن، اور پوری رات پڑی ہے آپ کے پاس، باوضو ہو کر آپ مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم
نماز والا یا چھوٹا، جو کسی پہ نماز والا نہ ہو تو چھوٹا پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیں، صدقہ جاری ثواب کی نیت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیم پڑھتے کے ساتھ ہی وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کے جس مقصد کے، جس حاجات کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں وہ دل میں رکھ کے اور اللہ پہ اور اللہ کے پیارے رسول پہ یقین کر کے کریں۔ رب پہ یقین کرو گے تو جبھی تو آپ کامیاب ہوگے۔ آپ اگر الف کا بھی وظیفہ کر رہے ہو، الف پہ بھی عمل کر رہے ہو تو انشاءاللہ یقین ہونا چاہیے، میرا رب پہ یقین لانے والا چاہیے، تو میرا رب راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے سے۔ دل میں رکھ کے مانگتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں، سسکتے چلے جائیں۔ یا حافظ یا حافظ یا سلام، ہاتھ کی سیدھے ہاتھ کی انگلی پہ 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ یا حافظ یا سلام، یا حافظ یا سلام ہو گیا 1 مرتبہ، یا حافظ یا سلام ہو گیا 2 مرتبہ۔ اسی طرح سے 11 مرتبہ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ یا حافظ یا سلام پڑھتے کے ساتھ ہی آپ رب کی حفاظت میں آ جاؤ گے، آپ سلامت سے رہو گے، پورے سال سلامت رہو گے، آپ تمام آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہو گے۔ دشمن آج چاقو چھروں سے نہیں مارتا ہے، نظر بند حسد سے مارتا ہے، کاموں میں رکاوٹیں، بچیوں کے رشتے نہ آنا، بچوں کی نوکری نہ لگنا۔ تو میری مائیں بہنوں، یا حافظ یا سلام پڑھنے والا ہر طرح کی بندشوں سے، رکاوٹوں سے بچا رہے گا۔ اور جو دوسرا وظیفہ ہے، اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا سوائے رب کے۔ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی لکھ پتی بن جائے گا، 7 نسلوں تک اس کے گھر کی روزی رزق کبھی ختم نہ ہوگی، کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ لا الہ پہ پوری زندگی کائنات ٹکی ہوئی ہے۔ جو بھی کوئی اس کلمے کو پڑھتا ہے، پہلے کلمے کو، تو انشاءاللہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ اگر ایک پلڑے میں ایک تسبیح رکھ دے لا الہ کی، اور ایک پلڑے میں پورے جہان کی مال و دولت، نعمت، آپ کی نیکیاں، آپ کی کتنی بھی، تو وہ ایک تسبیح والا پلڑا ہی بھاری ہوگا۔ تو میری مائیں بہنوں، لا الہ پڑھنے والا ہر طرح سے حفاظت میں رہے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو وہ شکلیں دیکھتا ہے نا ہماری، وہ دیتا ہے تو چپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ میری مائیں بہنوں، لا الہ پڑھنے والا ہر طرح سے نواز دیا جاتا ہے، اسے ہر طرح کی سے دی جاتی ہے، اس کی ہر دلی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، انشاءاللہ کھڑے ہونے سے پہلے آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور پھر آخر میں تیسرا جو وظیفہ ہے وہ نبی کا بہت پیارا خاص وظیفہ ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لینا 11 مرتبہ، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، پورا پڑھنا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بھی آفت آتی تھی تو اس کلمات کو پڑھتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر چوتھا جو وظیفہ ہے، 10 بار لیلۃ القدر انا انزلنا کی سورت پڑھنی ہے 10 بار، اور پھر 2 رکعات پڑھنی ہے، 2 نفل میں 1 بار سورہ قدر پڑھنی ہے، 3 بار سورہ اخلاص، اور آپ کی سورہ قدر کی بھی 2 رکعات مکمل ہو گئی۔
اور پھر آخر میں جتنی بار آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا اتنی بار آخر میں پڑھیں، اور پھر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں، جب تک آپ کو یہ نہ لگے کہ میرے پاس سے کوئی گزر گیا، میری آنکھیں نم ہو گئی، میرا بدن ہلکا نہ ہو گیا، اس وقت تک آپ اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ میرا رب آپ کو معاف کر دے گا۔ جب ہم اللہ کے ناموں سے پکاریں گے، کلمہ پڑھیں گے، تو میرا رب کیوں نہ کرے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، پھر آپ کو لگنے لگے کہ میرے پاس کوئی بیٹھ گیا، کوئی اللہ کا پیارا فرشتہ بیٹھ گیا، اس وقت آپ ہاتھ اٹھا کر اور رو رو کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، جد کر کے مانگیے، وہ مانگنا جو ناممکن لگتا ہے، وہ نہ مانگنا جو آپ کو آسان لگتا ہے۔ میرا رب نواز دے گا، میرا رب دینے والی ذات ہے۔ ہم پہ مانگنا نہیں آتا، رب دیتا ہے، ہم پہ لینا نہیں آتا۔ تو میری مائیں بہنوں، رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے، خزانے لوٹ لو، یہ طاق راتیں رچ رہی ہیں۔ بہت زیادہ جلدی سے رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، لوٹ لو رحمتوں کے خزانے۔ تو رو رو کر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کے دعا کیجیے، جد کر کے مانگیے، میرا اللہ ہر طرح سے نواز دے گا۔ تو میری مائیں بہنوں، اس وظیفے کو نہ چھوڑنا کسی قیمت پہ بھی۔ پوری رات پورا دن پڑا ہے، 22 رمضان منگل کے دن انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھیں انشاءاللہ۔